السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ گھومتی والی چائے کا سلام ہو گیا اور نہیں، ایسے والا سلام نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ سے ویڈیو میں ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، تو اب جناب گھومتی چائے والی ویڈیو آ گئی ہے۔ گھومتی چائے، پاکستان بچائے، نواز شریف کو لائے اور عمران نیازی سے جان چھڑائے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج آپ دیکھیں کہ جی ہم کیا چیز کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، واہ جی واہ، یہ تھوڑے سے جناب چپس ہیں، لیکن یہ چپس مزے کے ہیں بڑے۔ یہ دیکھیں، یہ بازاری چپس ہیں، یہ ایسے بہت مزے کے ہیں۔ اور آج جو ہے نا، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ گھومتی چائے میں چائے نہیں ہے، آج گھومتی کافی ہے جی، کافی۔ یہ دیکھیں، واہ 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 واہ، آج کافی ہے سر یہ۔ اور یہ کافی جو ہے وہ بچوں نے بنا کے دی ہے کہ پاپا آج کافی کھاؤ پیو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ یہ چپس بھی ہیں، تو آج دیکھتے ہیں کہ کافی کیا رنگ لاتی ہے، کیسی ہے، ٹیسٹ میں کیسی ہے۔ اور دیکھیں، چکھ کے دیکھیں، کافی دیکھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن۔ آئی ایم کافی لور۔ مجھے کافی بہت پسند ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی۔ جب بھی میں ادھر ادھر سے باہر سے کھاتا پیتا ہوں تو کافی مجھے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ جب آپشن ہو نا، کوئی پوچھے کافی پینی ہے یا چائے، تو میں کہتا ہوں کافی پینی ہے۔ ویسے عام طور پہ گھر میں چائے ہوتی ہے۔ تو جناب شہباز شریف صاحب 3 روزہ دورے پہ کراچی چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ کہیں۔ اور وہاں پہ نہ صرف یہ کہ کچھ روٹھے ہوئے کو منائیں گے، بلکہ ہماری خبر کے مطابق یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفتاح اسماعیل کو بھی ہم منا لیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف صاحب کا بھی رابطہ ہے، وہ بھی رابطے میں ہیں، اور انہوں نے مفتاح سے بات بھی کی ہے، اور ہو سکتا ہے کل وہ خطاب بھی کریں۔ پکی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے خطاب بھی کریں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کل تو پہلے ابھی اجلاس ہے، تو پرسوں خطاب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کل اجلاس ہے پی ڈی ایم کا اور پرسوں خطاب ہے۔ اور شہباز شریف صاحب سے تاجران کی میٹنگ ہے، اور کافی سارے لوگوں کی میٹنگ ہے جو شہباز شریف صاحب جو ہے نا میٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیں جی، چپس کھائیں اپنے۔ باقی جناب شیخ رشید صاحب کچھ مذاق کر رہے تھے، کچھ بڑکے مار رہے تھے۔ کسی نے بلال کے بارے میں سوال کیا تو کہتے بلو کے بارے میں میرے سے سوال نہ پوچھیں، میں اس کا دل سے محبت کرتا ہوں اور دل کی باتیں عام نہیں بتائی جاتی، اور طنز وغیرہ کر رہا تھا۔ شیخ رشید صاحب انشاءاللہ تیرا حال ہوئی میری ماسی والا ہونا والا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح میری ماسی، ہوں مینوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تہاڈی ماسی فردوس عاشق امان کتنے گئی ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ اس سے ویسے دھوکے سے انہوں نے استعفیٰ لیا ہے یہ کہہ کے کہ جناب تمہیں مرکز میں وہ بہبود آبادی کا مشیر وزیر بنایا جائے گا، اور آپ چپ کر کے اس کو استعفیٰ دے کے آ جائیں عثمان بزدار کو، ورنہ ماسی نے کہنا سی میں سٹے لے کے آنی ہاں، اے میرا بھانجا بیٹھا ہے نا منصف امان، میں جا کے سٹے لینی ہاں ہائی کورٹ چوں۔ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں ماسی کتنے،
میں انہوں نے دس دیا کہ ماسی جڑا نا وہ چلا کٹ رہی ہے، چلا کٹ رہی ہے، اور چلے تو بعد وہ جناب ایکٹیو تو نظر آئے گی، ہر جگہ تے نظر آئے گی میری ماسی فردوس عاشق امان۔ اس تک گل پہنچ گئی ہے کہ بھئی میرا بھانجا میرے نال بڑا پیار کردا ہے، اس تک گل پہنچ گئی ہے۔ باقی جناب عمران خان نے ایک بیوقوفی کیتی ہے، جیڑا امریکی فوجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں کیپٹل اسلام آباد اور پنڈی میں سٹے کروا رہا ہے نا۔ کیا ضرورت ہے بھائی سٹے کی، مجھے بتائیں۔ ہر بندے میں ادھر خوف دوڑ گیا ہے جب ان کو ٹی وی کے ذریعے یہ خبر پتی ہے۔ یہ میری خبر نہیں ہے قانونی ٹی وی، یہ ٹی وی کی خبر ہے کہ 21-3 ہفتے تک وہ اسلام آباد، پشاور اور پنڈی میں رہیں گے۔ کیا ضرورت ہے ان کو؟ اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو ادھر سے کابل ایئرپورٹ سے اسلام آباد آئیں، اسلام آباد سے آگے چاہیں جائیں، یہ آپ اتنا کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں نا آپ نے پورے شہر ان کے حوالے کر دیے ہیں، اور پنڈی جیسا سینسیٹیو شہر اور اسلام آباد جیسا کیپٹل شہر، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جناب دوسری کچھ خبریں یہ ہیں کہ 10 روپے کے حساب سے پٹرول اور ڈیزل پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ٹیکس، اس کا خمیازہ بھی ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت پھر پوری دنیا میں تیل جو ہے وہ $70 سے نیچے آ کے 60 کے قریب آ گیا ہے، 60-61 کے بیرل کا، فی بیرل، تو کافی کمی ہوئی ہے اس میں۔ لیکن ادھر ہمیں یہ کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ادھر حکومت جو ہے کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتی، یہ پکی بات ہے۔ کتنے ہم پیٹ رہے تھے کہ دوائیاں مہنگی ہو گئیں، پھر انہوں نے دوائیاں مہنگی کر دی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، کل پھر ادویات ساری مہنگی ہو گئی ہیں، جو زندگی بچانے والی ادویات ہیں نا وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ مہنگائی اوپر چڑھتی جائے گی۔ ابھی انڈے اور یہ وہ سارا ادارہ شماریات والوں کو بتا رہے تھے مہنگائی کیسے سستی ہوگی۔ بتاؤں آپ کو، جب یہ آئے گا، یہ جب آئے گا نا مہنگائی سستی ہوگی۔ یہ اس کو جانتے ہیں نا آپ، یہ جب آئے گا تو مہنگائی سستی ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جب آئے گا میاں نواز شریف یہ شعر، تو یہ مہنگائی سستی ہوگی، میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اور دوستو انشاءاللہ خیر خیریت ہے، امید ہے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور وہ میں نے بتا دیا تھا کہ جناب پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے، اور 400 پاؤنڈ ان کی مزید قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور ہماری حکومت نے ہلکا پھلکا احتجاج کیا ہے لیکن مذاکرات نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ جناب ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ کلیم کر رہے ہیں یہ پاکستانی۔ ہر ڈیتھ جو ہوتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی کرونا سے مری ہے، تو اس سے امداد لے رہی ہے حکومت، لے رہی ہے، عوام نہیں، حکومت۔ اور پھر جناب یہ جو ویکسین ہے وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے لگائی نہیں جا رہی، بلکہ 4000 روپے میں وہ مل رہا ہے جناب نادرا کا سرٹیفکیٹ، جس میں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جناب یہ تمہیں ویکسین لگ گئی ہے، وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، کتنی بری بات ہے یار، کتنی بری بات ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ادھر وہ کہہ رہے تھے جی گریٹر بلوچستان پہ واقع ہوا ہے، تو اس کے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ 3 دفعہ اس لڑکی نے یا ان کے ساتھ جو ساتھی تھے گریٹر مینار پاکستان والا، کال کی ہے، پولیس کو بلانے کی کوشش کی ہے۔ 14 اگست تھی، پولیس کا وہاں رہنا فرض تھا، لیکن پولیس نہیں آئی، کیونکہ عثمان بزدار جو کام کرتا ہے نا، وہ بقول عمران خان کے وہ نظر نہیں آتا، جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ جیسے ماسی فردوس عاشق امان چلہ کاٹ رہی ہے نا، اسی طرح یہ عثمان بزدار بھی چلہ ہی کاٹ رہا ہے انشاءاللہ۔